نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین باوقار، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل عالم اسلام کی اس ابقری اور نادر و نایاب شخصیت کی یاد میں منعقد ہے جس نے اپنے فضل و کمال اور حکمت و دانائی کی خوشبو سے پورے عالم اسلام کو معطر اور خوشگوار فرمایا، جس کی دینی خدمات اور تدریسی خدمات کا تذکرہ آج پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے۔ جس عظیم المرتبہ ذات کو اہل علم نے فقیہ اعظم ہند کا خطاب دیا، ارباب فضل و کمال نے جس ذات کے لیے بطور علم صدر الشریعہ کا لقب استعمال کیا، اور آج بر صغیر میں لفظ صدر الشریعہ اس ذات کے لیے اس طرح سے خاص ہو گیا کہ جب بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو کسی اور شخصیت اور ذات کا تصور نہیں ہوتا۔ ہندوستان کی سرزمین پر ضلع مئو میں واقع شہر گھوسی شریف کی اس ذات کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے جس کا مزار پر انوار آج بھی فیض و برکات کا منبع اور مصدر بنا ہوا ہے، جسے صدر الشریعہ، بدر الطریقہ، فقیہ اعظم ہند، خلیفہ اعلی حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رضوی علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانا جاتا۔ ان کا وہ سراپا قدس آن لائن بنایا جا رہا ہے، اور ملکی حالات کے پیش نظر جلسے کی شکل میں اور اجتماعی طور پر ان کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت سے محرومی کے سبب دنیا بھر میں اہل سنت و جماعت کے لوگ اپنی اپنی جگہ پر رہ کر
ان کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے بے تاب و بے قرار ہیں۔ رب قدیر عالم اسلام کو حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اس فقیر بے نوا سے ممتاز الفقہاء سلطان المناظرین شہزادہ صدر الشریعہ ممتاز الاساتذہ حضور محدث کبیر علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد ضیاء المصطفیٰ قادری امجدی دامت برکاتہ العالیہ نائب قاضی القضات فی الہند نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں اپنی تقریر کے ذریعہ خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ فقیر نے اپنی سعادت مندی سمجھی اور عالم اسلام کی اس قابل فخر ذات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ رب تعالیٰ اپنے محبوبوں کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ آئیے ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کرے اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والد کرام اجمعین۔ رفیقان گرامی مرتبہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت نبی اکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور پیغمبر بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا اور قیامت تک کے لیے اپنا دستور اسلام کی شکل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اپنے بندوں تک بھیج دیا۔ اب قیامت تک اسلام اور نبی آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی راہ خدا ہے اور اسی راہ پر چل کر انسان اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں خدا کا بغیر نبی آخر الزمان کی غلامی اختیار کیے ہوئے پہنچ سکتا ہوں تو یہ بھول ہے اور یہ راستہ کبھی اسے خدا تک نہیں پہنچا سکتا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دارین کی سعادت کا ذریعہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت راہ نجات ہے۔ ان کی اتباع، ان کی پیروی، ان کے نقش قدم پر چلنا اللہ کی رضا کے حصول کا واحد ذریعہ۔ اللہ نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اپنا مقدس دین بندوں کے درمیان بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ اس دین اور اس دین کے قانون کی حفاظت میں نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے، اب کسی کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی پیاری تعلیمات کی نشر و اشاعت کا ذمہ صحابہ کرام نے اپنے کندھوں پر اٹھایا، صحابہ کرام نے تابعین کو عطا فرمایا اور تابعین نے تبع تابعین کو عطا فرمایا، اور وہ نور جو مکے میں چمکا، وہ سورج جو مکے میں طلوع ہوا، وہ چاند جو مدینہ منورہ کو چمکایا، اس نے پھر اپنی چاندنی سے پوری کائنات کو منور اور درخشندہ کر دیا۔ اس کی روشنی جب ہندوستان میں آئی تو ہندوستان بھی بقعہ نور بن گیا، اور پھر اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کا وہ قافلہ یہاں سے نکلا، وہ نورانی جماعت یہاں پر تیار ہوئی کہ آج خود اس کے جلووں سے دنیا روشنی حاصل کر رہی ہے۔ ان آفتاب و ماہتاب شخصیتوں میں مجدد الفسانی حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی، حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، پھر مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی جیسی عظیم شخصیتیں ہیں جن کی کاوشوں سے اور جن کی دینی خدمات سے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو آج فیض پہنچ رہا تھا۔ یہ وہ علماء کرام ہیں جن کی مساعی جمیلہ اور محنت شاقہ کی بدولت ہندوستان کا گوشہ گوشہ ایمانی کرنوں سے منور ہے، اور منبر و محراب سے لا الہ الا اللہ کی صدا گونجتی سنائی دے رہی ہے۔ ان ذوات قدسیہ نے بر صغیر میں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جو عظیم خدمات انجام دی، دنیا اس سے غافل نہیں ہے، بلکہ ہر طرف ان کی خدمات کا چرچا ہے۔ ان ذوات قدسیہ نے جو اسلام کی امانت کو امت مسلمہ تک پہنچایا، ان بزرگوں نے اپنے فضل و کمال کی خوشبو سے جن لوگوں کو معطر اور مشکبار کیا، انہوں نے اپنے سینے میں ان امانتوں کو محفوظ رکھا، ان خوشبوؤں کو اپنے سینے میں بسا رکھا، اور پھر منتقل ہوتے ہوئے وہ فضل و کمال کا ہیرا اور وہ حکمت و دانائی کی روشنی بریلی میں امام احمد رضا کی شکل میں نمودار ہوتی، جس نے اپنی مختصر سی زندگی میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ دنیا حیران ہے۔ آج پوری دنیا میں سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی کی فضل و کمال، ان کی حکمت و دانائی، ان کے تدبر و تفکر کا ایسا تذکرہ ملتا ہے کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور نظر آتے ہیں
وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ امام احمد رضا کی بارگاہ سے فیض پانے والوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ذرہ تھا تو وہ آفتاب بن گیا، کوئی قطرہ تھا تو وہ سمندر بن گیا، کوئی بے نور تھا تو وہ چمکتا ہوا سورج بن گیا۔ امام احمد رضا نے مصطفیٰ جان رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کا جو چراغ لوگوں کے دلوں میں جلانا شروع کیا تو دنیا پکار اٹھی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھ سلام۔ امام احمد رضا نے جب قوم کے نونہالوں کی طرف توجہ فرمائی اور امت مسلمہ میں افراد سازی کا کام شروع کیا تو ایسے افراد پیدا فرمائے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر علم و فضل کی ایک انجمن، حکمت و دانائی کی ایک تحریک، بلکہ علوم و فنون کی ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھتا دکھائی دیتا۔ ان شخصیات میں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی کا شمار ان نابغہ روزگار شخصیتوں میں ہوتا ہے جس کی خدمتوں کا چرچا آج کرنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ حضور صدر الشریعہ علامہ محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان گھوسی شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آبا و اجداد صاحب فضل و کمال کہے جاتے ہیں۔ آپ کا گھرانہ ایک علمی گھرانہ تھا اور کہا نہیں بلکہ آج بھی ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ کی خدمات سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے دور کے متبحر اور ممتاز علماء سے درس لیا۔ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کے شاگرد رشید، جامع معقول و منقول استاذ الاساتذہ علامہ مولانا ہدایت اللہ خان رامپوری ثم جونپوری سے آپ نے اکتساب فیض کیا۔ آپ کے بارے میں یہ جملہ بہت ہی مشہور ہے کہ آپ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے، شاگرد تو ایک ہی ملا وہ بھی بڑھاپے۔ حضور صدر الشریعہ کی ذہانت و فطانت اور آپ کی لیاقت و صلاحیت کو دیکھ کر آپ کے استاذ نے آپ کو اپنا معتمد اور شاگرد رشید ہونے کا درجہ دیا۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے معقولات کا درس اپنے اس مشفق استاذ سے حاصل کیا اور پھر علم حدیث حاصل کرنے کے لیے اپنے وقت کے امیر المومنین فی الحدیث شیخ المحدثین حضرت علامہ مولانا وسیع احمد محدث سورتی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ حضور محدث سورتی علیہ رحمت و رضوان پیری بھی شریف میں درس حدیث دیا کرتے تھے اور آپ کے وقت میں ہندوستان کے بے شمار طلباء آپ کی بارگاہ میں حدیث کا خصوصی درس لینے کے لیے حاضری دینے میں اپنی سعادت محسوس کرتے تھے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ حضور محدث سورتی علم حدیث کے حوالے سے اپنے دور میں ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے تھے، سند کی حیثیت رکھتے تھے، اعتماد کا درجہ رکھتے تھے اور مرجع محدثین کی حیثیت
سے آپ ہندوستان میں متعارف تھے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے اور حدیث میں درک و مہارت پانے کے لیے حضرت محدث سورتی کی بارگاہ میں ذات و طلب مستحق فرمایا۔ حضور محدث سورتی علیہ رحمت و رضوان نے اس جوہر نایاب کی طرف خصوصی توجہ فرمائی اور وہ کچھ عطا کیا کہ آج دنیا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ حضرت علامہ ہدایت اللہ خان رامپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی درسگاہ سے جو آپ نے معقولات کا علم لیا، محدث سورتی کی بارگاہ سے آپ نے منقولات کا علم لیا، اس طرح سے آپ مجمع البحرین کی حیثیت رکھنے لگے۔ لیکن جب آپ سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اس سمندر سے آپ نے جو فیض و برکات حاصل کیے تو اب صرف مجمع البحرین نہ رہے بلکہ مجمع البحار بن کر کے چمکتے اور لوگوں کو فیضیاب کرتے ہوئے نظر آئے۔ حضور صدر الشریعہ مجمع البحرین نہیں بلکہ مجمع البحار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ علم حدیث میں ان کا اپنے وقت میں کوئی ثانی نہیں، علم فقہ میں ان کا کوئی مقابل نہیں، معقولات میں اپنے دور میں وہ اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب قدیر نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے امام احمد رضا کے بعد جس ذات کو خصوصیت کے ساتھ منتخب فرمایا وہ کوئی اور ذات نہیں تھی، وہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی کی ذات تھی۔ اس کے لیے اعلیٰ حضرت کے تلامذہ اور ان کے خلفاء اور ان کے شاگردوں میں اگر سب سے زیادہ کوئی نمایاں نام ہمیں دکھتا ہے تو وہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی کا نام دکھتا ہے۔ آج دنیا میں جس درسگاہ کو دیکھیے، جس خانقاہ کو دیکھیے، بالخصوص بر صغیر کی خانقاہوں اور درسگاہوں کا جائزہ لیجیے اور خاص کر ہند و پاک کی مکاتب و مدارس، دارالعلوم اور جامعات کو دیکھیے تو آپ کو ہر جگہ صدر الشریعہ کا علمی فیضان نظر آئے گا۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد جو علوم و فنون کو حاصل کیا اس کا اندازہ ہم آسانی سے نہیں لگا سکتے ہیں۔ وہ کون سا علم ہے، وہ کون سا فن ہے کہ جس میں صدر الشریعہ کو اعلیٰ حضرت کی جانشینی کا شرف حاصل نہیں ہے۔ منطق ہو یا فلسفہ، علم حدیث ہو یا علم کلام، علم مناظرہ ہو یا دیگر علوم، ہر مرتبے ہر علم فضل میں صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کے علمی جانشین کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ میں اگر ان کی تمام دینی خدمات کا تذکرہ کروں تو اس کے لیے دفتر کے دفتر تیار ہو سکتے ہیں اور یہ مختصر وقت تو کیا پوری رات بھی ان کے ذکر جمیل کے لیے اگر مختص کر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کوتاہی دکھائی دے گی۔ میں آپ کے فضل و کمال کے چند گوشے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، مگر آئیے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ دنیا صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی فقاہت کو تسلیم کرتی ہے اور آپ کو ایک فقیہ اعظم کی حیثیت سے جانتی ہے۔ دنیا بہار شریعت کی بنا پر آپ کو ایک عظیم فقیہ کا درجہ دیتی ہے، لیکن شاید کم لوگ اس
گوشے کی طرف توجہ دے سکے کہ جس طرح صدر الشریعہ کو اعلیٰ حضرت نے فقیہ اعظم بنا دیا، صدر الشریعہ بنا دیا، اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت کی نگاہ کیمیا اثر نے صدر الشریعہ کو اپنے وقت کا محدث اعظم بھی بنایا اور اپنے وقت کا مناظر اعظم بھی بنایا۔ میں اس وقت فن مناظرہ اور فن حدیث کے حوالے سے آپ کے کارناموں کو اختصار کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور یہ دکھاؤں گا کہ حضور صدر الشریعہ اپنے وقت کے جس طرح سے فقیہ اعظم تھے، اسی طریقے سے اپنے وقت کے محدث اعظم بھی تھے اور اپنے وقت کے مناظر اعظم بھی تھے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث کے سلسلے میں آپ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ علم حدیث صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی چند حدیثوں کو یاد کر لے، متن کے ساتھ سند کے ساتھ اسے حدیث یاد ہو جائے تو وہ محدث کہلانے لگے، ایسا نہیں ہے۔ علم حدیث کے بہت سارے شعبے ہیں، علم حدیث میں بہت ساری شعوق ہیں، اس میں بہت سارے شعبے ہیں۔ فن اسماء الرجال ہے، جرح و تعدیل کا معاملہ ہے۔ علم حدیث میں اور بہت ساری درجات ہیں، بہت سارے شعبے ہیں۔ ہم جب صدر الشریعہ بدر الطریقہ علی رحمت و رضوان کے علم حدیث میں مہارت پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے اور ہم یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ بلا شبہ آپ اپنے عہد کے محدث اعظم اور امیر المومنین فی الحدیث میں آپ اگر علم حدیث کے حوالے سے دیکھنا چاہیں تو صرف بہار شریعت کے وہ 17 حصے دیکھ لیں جس میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ جانے کتنی حدیثوں کو مختلف ابواب کے تحت درج فرمایا ہے۔ صحاح ستہ کے علاوہ دیگر کتب حدیث سے حدیثوں کو نقل فرمایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صدر الشریعہ کی نظر علم حدیث پر کتنی گہری اور آپ علم حدیث اور حفظ حدیث کے حوالے سے رب کی طرف سے کتنا حصہ رکھتے تھے۔ آپ نے بہار شریعت کے اندر 2000 سے زیادہ حدیثوں کو جمع فرمایا اور صرف صحاح ستہ ہی سے نہیں بلکہ دوسری کتب حدیث سے بھی حدیثوں کو نقل فرمایا اور پھر سب سے عظیم کام علم حدیث کے حوالے سے جو آپ نے انجام دیا وہ حاشیہ طحاوی شریف ہے۔ فن حدیث میں امام ابو جعفر طحاوی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رتبہ اور ان کی علمی شان و شوکت سے کون نہیں واقف ہے، ان کا علمی روب و دبدبہ کسی نہیں معلوم ہے اور ان کی علمی جلالت کون نہیں جانتا۔ حدیث کی روشنی میں فقہ کے مسائل کا ذکر اور فقہی اختلافات کے حوالے سے طحاوی شریف کا جو مقام ہے علماء فرماتے ہیں اس اعتبار سے طحاوی شریف اپنی مثال آپ ہے۔ امام طحاوی مسلک حنفی کے ایک عظیم فیصل کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ جب سیدنا امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ دیکھا کہ محدثین ایسی حدیثوں کو عموماً بیان فرما رہے ہیں جس سے فقہ حنفی کی تضعیف ثابت ہوتی ہے اور وہ محدثین کرام یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ فقہ حنفی کا دامن احادیث سے خالی ہے اور اگر فقہ حنفی میں کچھ احادیث ہیں بھی تو وہ ضعف کا درجہ رکھتی ہیں، وہ ضعیف ہیں، بلکہ بعض کو ان حضرات نے صرف ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع ثابت کرنا چاہا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ دیکھا کہ بعض حضرات احناف پر اتباع حدیث کے بجائے اتباع رائے کا الزام لگا رہے ہیں
اور لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں کہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پر کم عمل کیا ہے، اپنی رائے اور قیاس پر زیادہ عمل کیا ہے۔ تو ایسے حالات میں سیدنا امام ابو جعفر طحاوی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف زبان سے نہیں بلکہ شرح معانی آثار کے ذریعہ ایسا دندان شکن جواب دیا کہ آج تک فقہ حنفی کے حدیث کے سلسلے میں مخالفت کرنے والوں کی زبان خاموش دکھائی دیتی ہے، اور چاروں طرف یہ بات تسلیم کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے دیگر مکتب فقہ کے پاس حدیث کا ذخیرہ ہے، اسی طرح سے فقہ حنفی کا بھی دامن حدیثوں سے مالا مال ہے۔ صرف مالا مال ہی نہیں ہے بلکہ فقہ حنفی ہی حدیث اور کتاب و سنت پر سب سے زیادہ عمل کرا سکتی ہے، اور فقہ حنفی یہ صرف رائے کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ در حقیقت کتاب و سنت کا مجموعہ ہے۔ سیدنا امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح معانی الآثار جو طحاوی شریف کے نام سے عظیم کتاب ہے اسے تصنیف فرما کر اختلاف کرنے والوں اور طعن و تشنیع کرنے والوں کا جو جواب دیا ہے، آج تک دنیا اس پر داد و تحسین دیتی نظر آ رہی ہے۔ ایسی عظیم کتاب حاشیہ سے خالی تھی، اس عظیم کتاب پر تحشیہ کا کام کسی اور نے نہیں کیا بلکہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے یہ کام انجام دیا۔ آپ نے یہ ضرورت محسوس فرمائی کہ حاشیہ طحطاوی لکھا جانا چاہیے اور طحطاوی شریف پر تعلیقات ہونی چاہیے، اور طحاوی شریف میں جو احادیث درج ہیں ان کی تخریج کا کام ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اس طرف جب خصوصی توجہ فرمائی تو کل 6 سے 7 مہینے کی مختصر مدت میں آپ نے جلد اول کے نصف اول کا عربی حاشیہ 400 سے زائد صفحات میں تیار فرما دیا۔ وہ حاشیہ کیا ہے؟ وہ خود بھی ایک عظیم شرح ہے۔ آپ نے اس حاشیہ احادیث کی تخریج فرمائی، متعارض اور متخالف حدیثوں میں تطبیق فرمائی، اور تطبیق کے جو طریقے ہیں آپ نے ان کو ظاہر فرمایا۔ ان طریقوں میں ایک طریقہ ناسخ و منسوخ کا ہے۔ یہ بہت ہی مشکل امر ہے، کون سی حدیث ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون حدیث مقدم ہے، کون مؤخر ہے، اسے جاننا بڑے فضل و کمال کی بات ہوتی ہے۔ حضور سیدنا صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے ناسخ و منسوخ کی تعین فرمائی، کون سی حدیث ناسخ ہے، کون سی حدیث منسوخ ہے، کس طرح سے ناسخ ہے اور کس طرح منسوخ ہے، دو متعارض حدیثوں میں تطبیق کیسے ہو سکتی ہے۔ سیدنا صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے تحریر فرمایا، اور پھر مسلک احناف کی احادیث کے ذریعہ بھرپور تائید فرمائی، اور پھر فن اسماء الرجال کی طرف جب توجہ فرمائی تو راویہ نے حدیث کے حالات قلم بند فرمائے، اور پھر جس راوی کے سلسلے میں جس نے جو جرح یا تعدیل کے کلمات استعمال کیے تھے، سیدنا صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر ان تمام گوشوں پر تھی، اور آپ نے اپنے اس حاشیہ میں ان ساری باتوں کو جمع کروا دیا ہے۔ اس کتاب کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ صدر الشریعہ علم حدیث کے تمام شعبوں پر ایسی نظر رکھتے تھے کہ ساری کتابیں نگاہوں کے سامنے ہی نظر آتی ہیں، اور کیوں نہ یہ اس سمندر سے فیض پا رہے تھے، اس سمندر سے لے رہے تھے جسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے، اور جس کی حدیث دانی کے تعلق سے حضور
محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے تحریر فرمایا ہے کہ حدیث کا حال یہ تھا، حدیث میں مہارت کا عالم یہ تھا، اعلیٰ حضرت کی مہارت ایسی تھی کہ فقہ حنفی کی تائید میں جتنی حدیثیں سب ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رہتی، پھر ان حدیثوں کی مخالف جو حدیثیں ہوتی وہ بھی سب نگاہوں کے سامنے رہتی، ان کا جواب کیا ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت کے ذہن میں محفوظ ہوتا۔ جب استاذ ایسا بے نظیر تو بھلا شاگرد کیوں نہیں بے نظیر ہوگا؟ اس استاذ نے علم حدیث میں بھی اپنے اس شاگرد کو اپنا ایسا جانشین بنایا کہ جس طرح سے اسے فقیہ اعظم ہند بنا دیا، اسی طرح اپنے وقت کا اسے محدث اعظم ہند بھی بنا دیا۔ حضور صدر الشریعہ کی یہ عظیم تصنیف آپ کی حدیث ثانی اور فن حدیث پر مہارت کے لیے شاہد عدل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر آپ حدیث شریف کی اس عظیم خدمت کو دیکھیں تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ رب قدیر نے اپنے پیارے محبوب کے کلمات کو، اپنے پیارے محبوب کے ارشادات کو، اپنے پیارے محبوب کے اقوال کو محفوظ رکھنے کے لیے امام احمد رضا کے بعد جسے منتخب فرمایا وہ کوئی اور ذات نہیں تھی، وہ صدر الشریعہ علامہ امجد علی کی ذات تھی۔ اگر میں اس گوشے پر مزید گفتگو کروں تو وقت تنگ ہو جائے گا۔ اب آئیے میں آپ کو صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی فن مناظرہ میں مہارت کے حوالے سے کچھ باتیں رکھوں، مگر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ علم مناظرہ بہت مشکل فن ہے۔ ایک مناظر کے لیے جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کسی مناظر کی بارگاہ میں یا کسی سچے عالم کی بارگاہ میں بیٹھیں تو پتہ چلے گا۔ ایک مناظر کو فن مناظرہ میں مہارت کے لیے بہت سارے دیگر علوم و فنون میں مہارت رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ میدان مناظرہ میں کب کس مسئلے پر بحث چھڑ جائے اور کس فن کا مسئلہ درپیش ہو جائے اسے کہا نہیں جا سکتا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک موقع پر جب کنہیما سنت کبیر نگر میں مناظر کی حیثیت سے بد مذہبوں کی طرف سے، وہابیوں کی طرف سے نذر محمد قاسمی کو متعین کیا گیا تو علماء اہل سنت بالخصوص حضرت علامہ مفتی قدرت اللہ رضوی صاحب علیہ رحمت و رضوان اور علماء سنت کبیر نگر نے اس فقیر کو، اختر حسین قادری کو، اہل سنت و جماعت کی نمائندگی کے لیے بحیثیت متکلم منتخب کیا، اور جب گفتگو شروع ہوئی تو اب وہاں علم کلام کی بحث ہونی تھی، عقیدے کے حوالے سے گفتگو ہونی تھی، مگر کبھی گفتگو چل رہی ہے علم نحو کے مبتدا اور خبر کی، اور کبھی وہاں پر گفتگو چل رہی ہے فقہ کے اصیل اور وکیل کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فن مناظرہ کے لیے ضروری ہے کہ جو فن مناظرہ جانتا ہو وہ فن فقہ، فن اصول فقہ، فن نحو، فن صرف، فن حدیث اور دیگر فنون پر بھی اس کی نظر ہونی چاہیے۔ حضور صدر الشریعہ ایک عظیم مناظر کی حیثیت رکھتے تھے اور آپ کو فن مناظرہ میں ید طولہ حاصل تھا، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کے درسگاہ علم و فن سے وہ باکمال مناظر پیدا ہوئے جن کا نام سنتے ہی ایوان باطل میں زلزلہ آ جاتا ہے اور خاص کر وہابیت و دیوبندیت کانپنے لگتی ہے۔ آپ کے تلامذہ میں حضور مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمن عروسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کون نہیں جانتا ہے۔ یہ اپنے وقت کے ایسے مناظر تھے کہ خود ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت مناظرہ کے لیے انتظار نہیں کرتے ہیں، بلکہ جس طرح شکار
کرنے کے لیے کوئی شکاری اپنے شکار کو تلاشتا ہے، اسی طریقے سے ہم اہل سنت کے علماء مناظرے کو سوکھ سوکھ کر کے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ مناظر تھے حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ، اور پھر شربیش اہل سنت مناظر اعظم ہند علامہ حشمت علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ عظیم نام ہے کہ جس کو سن کر دیوبندیت میں زلزلہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور پھر محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب، پھر مفتی رفاقت حسین صاحب مظفر پوری، یہ وہ مناظرین اہل سنت ہیں جو سب کے سب حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ ہیں۔ جب شاگردوں کی فن مناظرہ کا حال یہ ہے کہ ان کا کوئی جواب نہیں تو بھلا استاذ کا کوئی جواب کہاں سے لا سکتا ہے؟ اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو رب قدیر نے فن مناظرہ میں کیسی مہارت عطا فرمائی تھی۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس تلمیذ رشید اور مرید خاص اور خلیفہ ارشد پر کس قدر اعتماد فرماتے تھے کہ ایک موقع پر رنگون سے آپ کی بارگاہ میں خط آیا جس میں مولوی اشرف علی تھانوی کی زہریلی تقریروں کا ذکر تھا اور مولوی رشید احمد گنگوہی سے مناظرے کی بات تھی۔ اعلیٰ حضرت کے پاس جب یہ خط آیا تو اشرف علی تھانوی سے مناظرے کے لیے اور اس کے مقابلے کے لیے امام احمد رضا کی نگاہ انتخاب نے کس کو منتخب کیا؟ وہ کوئی اور ذات نہیں تھی، وہ صدر الشریعہ علامہ امجد علی کی ذات تھی۔ حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت نے تھانوی کے مقابلے کے لیے رنگون روانہ فرمایا، اور جب صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ کلکتہ پہنچے تو آپ نے وہیں سے رنگون کے سنیوں کو تار بھیجا کہ میں فلاں وقت فلاں جہاز سے رنگون آ رہا ہوں۔ جب اہل سنت و جماعت نے حضور صدر الشریعہ کی آمد کی خبر سنی، جوش مسرت میں وہ آپے میں نہیں تھے، ان کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے جوش مسرت میں یہ اعلان کر دیا کہ ہمارے مناظر اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی کی آمد فلاں تاریخ کو ہو رہی ہے۔ جو ہی صدر الشریعہ کا اتنے گرامی تھانوی جی نے سنا اور انہیں اطلاع ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا امجد علی مجھ سے مناظرے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ کا نام سنتے ہی تھانوی صاحب رنگون سے کلکتہ بھاگ آتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے کہ آپ نے رنگون چھوڑ دیا، کلکتہ میں پناہ لی، مگر صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ جب رنگون پہنچے اور آپ کو معلوم ہوا کہ تھانوی صاحب رنگون سے فرار ہو کر کلکتہ پہنچ چکے ہیں، تو اب صدر الشریعہ نے صرف خاموشی نہیں اختیار کی بلکہ آپ نے باطل سے مقابلہ کے لیے پھر کلکتہ کا رخ فرمایا اور رنگون سے آپ کلکتہ تشریف لائے کہ اگر وہ رنگون سے بھاگ کر کلکتہ پہنچ رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا یہ خادم اور اہل سنت کا شیر اس باطل نظریہ رکھنے والے مولوی سے مناظرہ کرنے کے لیے کلکتہ پہنچ رہا ہے۔ چنانچہ آپ فوراً رنگون سے روانہ ہو کر تھانوی سے مناظرے کے لیے کلکتہ تشریف لاتے ہیں، مگر تھانوی صاحب کلکتہ سے بھی راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی لیے حضور شربیش اہل سنت فرمایا کرتے تھے، سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شیر للکارتے ہوئے جب رنگون پہنچتا ہے تو دیوبندی مولوی وہاں سے لومڑی کی طرح دم دبا کر کے بھاگتا نظر آتا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ رب قدیر نے حضور صدر الشریعہ کو فن مناظرہ میں وہ درجہ عطا فرمایا تھا کہ مجدد اعظم کو سب سے زیادہ اعتماد اگر تھا تو صدر الشریعہ کی ذات پر تھا۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے
واقعات مناظرہ ہیں جن سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ رب قدیر نے صدر الشریعہ کو صرف فقہ ہی میں مہارت نہیں بخشی بلکہ علم حدیث میں بھی انہیں بے مثال بنایا، فن مناظرہ میں بھی انہیں بے مثال بنایا، اور معقولات میں تو ان کا درجہ اتنا بلند ہے کہ مجھے یاد آتا ہے ایک موقع پر حضور صدر الفاضل اور حضور محدث اعظم ہند کچھوچھوی رحمت اللہ تعالی علیہما ایک محفل میں تشریف فرما صدر الشریعہ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر حضور صدر الفاضل خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب صدر الشریعہ کا تعارف کرایا اور خطاب کے لیے آپ کا اعلان فرمایا تو حضور صدر الفاضل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آج اس کا خطاب ہونے جا رہا ہے کہ جو حمداللہ کی مشکل سے مشکل بحث کو پانی کر کے طلبہ کے دل و دماغ میں اتار دیا کرتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ صدر الفاضل بول رہے ہیں کہ جن کے فضل و کمال کا سکہ خود ہی پورے ہندوستان میں چلتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ امتناع النظیر پر آج صدر الشریعہ کی گفتگو ہوگی، اور صدر الشریعہ وہ ہیں کہ جو مسنات کی تقریر اور وجود رابطی کی عظیم اور مشکل بحث کو اس طرح سے بچوں کے دل و دماغ میں اتار دیتے ہیں جیسے کہ کسی مکتب کے بچے کو پڑھا کر کے مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صدر الشریعہ علم و فضل کی کوہ ہمالہ تھے، وہ علم و فضل کی ایک اکیڈمی تھی، وہ فضل و کمال کا ایک سمندر تھے۔ آج بھی اس سمندر سے بے شمار نہریں جاری ہیں۔ انہی عظیم نہروں میں ایک عظیم نہر اور اس زمانے کی بحر کا نام ممتاز الفقہاء محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ ہے، جس کے فضل و کمال سے آج پوری دنیا فیض پا رہی ہے، اور صدر الشریعہ کا یہ جانشین اور ان کے علم و فضل کا سچا وارث آج پورے ہندوستان میں اپنی کوئی نظیر نہیں رکھتا ہے، اور احقاق حق اور ابطال باطل اس طرح سے کرتا ہے کہ اس زمانے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا محدث کبیر وہ ہے کہ جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے۔ رب قدیر خانوادہ صدر الشریعہ کو سلامت رکھے اور حضور صدر الشریعہ کے فیض و برکات کا حسین گلدستہ محدث کبیر کو اللہ تبارک و تعالی عمر خضر عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا شہزادہ صدر الشریعہ بہاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا شہزادہ صدر الشریعہ علامہ وفاء المصطفیٰ صاحب، فداء المصطفیٰ صاحب، اور پھر ان کے شہزادگان کو رب قدیر تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے اور فیض و برکات حاصل کرنے کی پوری دنیا کو اس خانوادے سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔